بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک دن آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز جیسی ایک اہم چوک پوائنٹ کو بند کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو افراد آلریڈی جغرافیکل باؤنڈریز کو سمجھتے تھے ان کو تو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، لیکن جو لوگ جو باقی دنیا یا عام عوام کو نہیں سمجھتی تھی ان کو اندازہ ہوا کہ جب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس ایک ہارمز کی بندش سے جو کہ کنٹرول کلوجر تھا اس سے کیا کیا نقصانات دنیا کو اٹھانے پڑے۔ اور جب ہم ان نقصانات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہارمز کی بندش کس طرح لیجیٹیمیٹ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے ہارمز کی بندش سے کیا کیا نقصانات اٹھائے ہیں۔ اس میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہارمز کی اہمیت کیا ہے، اور ہارمز ایسا کیا رستہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا 20% تیل بند ہو جاتا ہے۔ ہارمز ایک چوک پوائنٹ ہے، جس طرح دنیا میں کئی چوک پوائنٹس موجود ہیں، اور چوک پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک نیرو پیسج ہے جس سے شپس اور ویسلس گزر رہے ہوتے ہیں عالمی ٹریڈ لے کر، جس میں آئل اور دوسری چیزیں شامل ہیں۔ اب جب یہ دوسری چیزیں شامل ہیں تو ہمیں اس اہم نقطے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کیا میری ٹائم چوک پوائنٹس ہیں کہ جو گلوبل آئل ٹریڈ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں۔ دنیا میں بہت سارے اہم چوک پوائنٹس ہیں، جس میں اسٹریٹ آف ملاکا شامل ہے، جس میں اسٹریٹ آف ہارمز شامل ہے، جس میں ہمارے پاس سوئس کینال، باب المندب جیسے چوک پوائنٹس شامل ہیں۔ اسی طرح افریقہ میں گڈ ہوپ کی جو اسٹریٹ ہے وہ شامل ہے۔ اب جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کے تھرو کتنا آئل دنیا بھر کا زیادہ ہوتا ہے، تو تقریباً 20% آئل دنیا کا اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر رہا ہے، جو کہ ویسٹ ایشین آئل ہے، اور وہ جا رہا ہے یورپ اور امریکہ کی طرف۔ اب جب ویسٹ ایشیا کا آئل یورپ اور امریکہ کے لیے بند ہوا تو اس کے کیا نقصانات ہوئے اور کس طرح دنیا نے اس کو سروائیو کیا۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو لوکیشن ہے، جو جغرافیکل لوکیشن ہے، وہ عمان اور ایران کے بیچ میں تقریباً 20 سے 21 ناٹیکل مائلز ہے، اور اس 20-21 ناٹیکل مائلز کا جو ایریا ہے یہ ایران اور عمان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے۔ یہ ٹیریٹوریل واٹر ہے، اس بات کو کس نے ڈیفائن کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم چلیں گے یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف دا سی کے اکارڈنگ کسی بھی ملک کا 12 ناٹیکل مائلز تک کا جو پانی ہے وہ ٹیریٹوریل واٹر کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جب ان دو ملکوں کے درمیان ٹیریٹوریل واٹر ہے، جب 20 سے 21 ناٹیکل مائلز کا راستہ ہے، تو یہ جتنا بھی اسٹریٹ آف ہارمز کا ایریا ہے یہ ٹیریٹوریل واٹر ہے، آدھا ایران کا اور آدھا عمان کا۔ اس کے بیچ میں سے اس 12 ناٹیکل مائلز کے بعد جتنا بھی پانی ہوگا وہ انٹرنیشنل سی کاؤنٹ ہو سکتا ہے یا فری اکنامک زون کاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس کے بیچ میں کوئی انٹرنیشنل واٹر نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو ٹیریٹوریل واٹر کنسیڈر کریں گے، اور اسی ٹیریٹوریل واٹر سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں گے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف دا سی کے اکارڈنگ کہ آیا یہ ٹرانزٹ پیسج کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا انوسینٹ پیسج کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ تقریباً 1982 میں ایک انٹرنیشنل ٹریٹی اسٹیبلش کی گئی، اور جس نے میری ٹائم سیکیورٹی اور پیس کو میک شور کرنے کی ایک کوشش کی، اور اس کوشش میں بہت سارے سگنیٹریز شامل تھے، البتہ تمام ممالک نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا، اور تقریباً 14 ممالک نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا، جس میں ایران اور امریکہ شامل تھے۔ اس یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف دا سی کے مطابق مختلف ممالک کو نیویگیشنل پیسج میں کچھ آزادی اور کچھ حقوق ریکوائرڈ ہیں، اور جو رائٹس ہیں انوسینٹ پیسج کے اور ٹرانزٹ پیسج کے وہ کچھ اس میں شامل کیا گیا۔ البتہ ہم اگر اس کے آرٹیکل 38 کی طرف جاتے ہیں تو رائٹ آف ٹرانزٹ پیسج کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرانزٹ پیسج وہ رستہ کاؤنٹ ہوگا کہ جس ٹیریٹوریل واٹر اور اس کے بیچ میں انٹرنیشنل واٹرز شامل ہوں، اس کو ہم ٹرانزٹ پیسج کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہارمز میں 12 ناٹیکل مائلز پلس 24 ہے، لیکن ہارمز 22-21 ناٹیکل مائلز ہے، اس لیے ہم اس کو انوسینٹ پیسج کاؤنٹ کریں گے، اور ہارمز کے اوپر انوسینٹ پیسج لاگو ہوگا، چاہے آپ اس کو دنیا اس کو ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ نہیں یہ ٹرانزٹ پیسج ہے، اس پر ٹرانزٹ پیسج کے حقوق آنے چاہیے، ہم اس کے جو حقوق ہیں اس کو سمجھیں گے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف دا سی کے مطابق، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر صرف ٹیریٹوریل واٹرز ہوں گے وہ اس کو انوسینٹ پیسج کنسیڈر کرے گا۔
اور جو انوسینٹ پیسج کنسیڈر کرے گا جو اس کا نیبرنگ کنٹری ہوگا وہ اپنے لا اس پر لاگو کر سکتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی جو ایران کے پاس اتھارٹی تھی وہ اس کو یہ خود یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف دا سی کے اکارڈنگ مل رہی ہے. ایک چیز. دوسرا اہم نقطہ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ 1980 سے لے کر جب سے ایرانین ریولوشن آیا اور 1980 سے لے کر امریکہ نے کس طرح ایران کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ ناانصافی کی ہے یا مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے انہوں نے اپنے 1980 میں ڈپلومیٹک تعلقات کو ختم کیا. کچھ پابندیاں عائد کی ٹریولنگ پہ اور ای کامرس وغیرہ پہ. اس کے بعد ایران عراق جنگ کے دوران امریکہ نے باقاعدہ عراق کے الائی کے طور پر کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عراق کو اسٹریٹجک سپورٹ بھی فراہم کی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں 1995 کی طرف کہ جہاں پر بل کلنٹن نے کمپلیٹ بین لگا دیا ایران کی ٹریڈ پر اور ایران کے ساتھ انویسٹمنٹس پر. یہ الزام لگا کر کہ ایران ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ان پر کمپلیٹ اکنامک وارفیئر آغاز ہوا. اس کے بعد انہوں نے 9/11 کے بعد جارج بش نے ایران کو، نارتھ کوریا کو اور کچھ ممالک کو ایکسس آف ایول کے اندر کاؤنٹ کیا. اور جسٹ بیکاز کہ خود ود ان دا امریکہ ایک اٹیک ہوا تھا اور چونکہ وہ اس کا الزام مسلمانوں پر ڈالتے ہیں اس لیے انہوں نے بہت سارے ممالک پر پابندی لگا دی. پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جس طرح ایران اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ ناانصافیاں کی یا جو مظالم کیے اس میں امریکہ نے براہ راست اسرائیل کو سپورٹ کیا. نہ صرف سپورٹ کیا، نہ ان کو اسٹریٹجیکلی سپورٹ کیا، ان کو پولیٹیکلی سپورٹ کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو مالی تعاون بھی ان کے ساتھ کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے ایران کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹس کو مارا اور مختلف ایئر اسٹرائکس کی شام میں یا سیریا میں ان کے خلاف، تب بھی امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ایران کے اگینسٹ. جب ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ اوباما 2015 میں ایک نیوکلیئر ڈیل پہ پہنچے، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایک مشہور ڈیل سائن ہوئی اور ٹرمپ نے آ کر اس ڈیل کو ختم کر دیا. اور ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جب اس ڈیل کو نہ صرف اس سے ختم کیا، اس سے باہر آ گیا اور دوبارہ سے اسی قسم کی سینکشنز امپوز کر دی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی آ کر ایران کے ایک ٹاپ ملٹری کمانڈر قاسم سلیمانی کو عراق میں شہید کر دیا. اور پھر نہ صرف یہاں تک بات کی 2025 میں ایران پر ایک ڈائریکٹ جنگ مسلط کی گئی اور اس کے علاوہ مختلف چھوٹے موٹے جو ڈسٹربنس ہے وہ امریکہ کریٹ کرتا رہا ہے. پھر 2026 میں ڈائریکٹ ملٹری وار میں امریکہ ایران کے ساتھ شامل ہو گیا، جس کا آغاز انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر کے کیا. ان سب واقعات کے بعد ذرا سے بھی شک و شبے کی بنیاد پر امریکہ آئے دن کسی بھی ملک پہ آ کر سینکشن لگا سکتا ہے. تو کیا ایران اتنی ساری جنگوں کے بعد، اتنے سارے مسائل کے بعد، اتنے سارے اہم افراد کے قتل کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کہ آپ اس پہ سوچیں گے اور ہم کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا.